اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہمیں ایسی نسبتیں ملی ہیں جن پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جتنا بھی شکر ادا کرے سراپا شکر بن جائے پھر بھی کم ہے۔ انہی میں سے ایک بڑی نسبت جو ہمیں ملی ہے وہ ہے خواجہ خواجگاں سلطان ہند خواجہ معین الدین سنجری قدس سرہ العزیز جیسی عظیم ہستی کی نسبت، ان سے ارادت، ان سے محبت۔ یہ مہینہ ان کی ولادت کا مہینہ ہے، ان کے عرس کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ان کے چرچے اور ان کا ذکر جگہ جگہ ہوتا ہے۔ تو میں اس مجلس میں خاص طور سے ان کے ذات والا صفات سے جو ہمیں تعلیمات کی صورت میں اور تصوف کی جو اہم چیزیں جن پر ہمارے لیے عمل کرنا بے حد ضروری ہے، اس طرف میں کچھ باتیں عرض کروں گا جو ان کی خاص ارشادات میں اور فرمودات میں سے آتے ہیں، تعلیمات میں سے آتے ہیں۔ ہم کیا ہے کہ وہ چیزیں مشائخ سے زیادہ سنتے ہیں، مشائخ کے بارے میں جو کرامات یا خرق عادت احوال ہیں، اور ایسی باتیں جن کو ہم صرف سن کر کے ان کے مقام یا ان کی عظمت کا اندازہ کر سکتے ہیں، باقی وہ سب ہمارے لیے وہ بہت ضروری نہیں ہوتا ہے۔ بھائی آپ کسی بزرگ کے عجیب و غریب حال ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ قابل تقلید ہو۔ فرض کیجئے کوئی توکل کے مقام پر ہے اور ان نے لوٹا بھی نہیں رکھا ہے، نہ بستر رکھا ہے، نہ کچھ رکھا ہے کہ میں توکل پر ہوں، تو ان کا ایک حال ہے، ان کی ایک کیفیت ہے، وہ اس حال میں غرق ہے، ان کے لیے ٹھیک ہے، وہ قابل تقلید نہیں ہے کہ ہر آدمی اس کی تقلید کرنے لگے تو پریشان ہو جائیں گے۔ جب تک کہ آپ پر وہ حال طاری نہیں ہو تب تک کہ آپ اس کی تقلید نہیں کر سکتے۔ یہاں پر بڑی ہی لوگوں سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے احوال میں تقلید کرنے لگتے ہیں بزرگوں کی، یا احوال کو سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا ہے، ضروری اور واجب ہے۔ نہیں، صوفیہ کی ہمیشہ تعلیمات اور ارشادات ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ احوال ان کے ساتھ مختص ہوتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے وہاں پہ برابری۔ تو خواجہ خواجگاں کی جو ذات ہے، جنہیں ہم خواجہ صاحب کہہ کے یاد کرتے ہیں، وہ کسی کے لیے محتاج تعارف نہیں کہ ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ ان کے دم قدم سے شاد و آباد ہے، اور پورے ہندوستان کے کونے کونے میں جو چشت کی بہاریں ہیں وہ انہی کے قدم ناز کی برکت سے ہے۔ اور اسی لیے سبوں نے اس کا اعتراف کیا کہ ہندوستان ولایت چشت ہے، کیونکہ آپ نے اپنے دعوتی تبلیغی اصلاحی سرگرمیوں سے دین کی وہ بہاریں اور فصلیں یہاں اگائی ہیں جو کوئی نہیں اگا سکا۔ یہ تنہا صرف آپ کی ذات تھی، اور سب پورا ہندوستان جو بھی ہے اہل ایمان، وہ سب ان کے احسان اور ان کے منت کش ہیں۔ تو یہ وہ ذات ہے جن کی بارگاہ میں حاضری دینا یا جن سے اپنی نسبت اور ارادت قائم کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور اللہ کی یہ خاص نعمت ہے۔ میں سیر الاولیاء سے جو بڑی مستند کتاب ہے تصوف کی، ان کے فرمودات اور تعلیمات کی کچھ آپ کو ان کے فرمودات اور تعلیمات میں سے کچھ اقوال پیش کر رہا ہوں۔ اس کو غور سے اور باریک بینی سے آپ ملاحظہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حق تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ دوزخ کو سلگاؤ۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا فرمان ہے۔ یہ کشف و الہام کے ذریعے یہ سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ جب وہ سلگانا شروع کریں گے
تو دوزخ ایک ایسا سانس لے گا جس سے تمام میدان محشر غبار آلود اور دھواں دار ہو جائے گا، یعنی پورا ہر طرف غبار ہی غبار نظر آئے گا، یہاں تک کہ لوگوں کا دم اور اس کی سانس گھٹنے لگے گی، سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو شخص اس روز کی مصیبت سے محفوظ رہنا چاہے تو آگے آپ نے فرمایا کہ وہ خدا کی ایسی بندگی بجا لائے جو خدا کے نزدیک تمام طاعتوں سے بہتر و افضل ہو۔ اس دن کی اس طرح کے گھٹن سے، مصیبت سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو وہ ایسی بندگی اور ایسی طاعت اپنائے جو اللہ کی بارگاہ میں، لوگوں کی نظر میں نہیں، اس کی نگاہ میں بہتر اور افضل ہو۔ اب جو مریدین تھے آپ کے، جو واز سن رہے تھے، تو ان میں سے کسی نے سوال کیا، دریافت کیا، حضور وہ کون سی طاعت ہے؟ آپ جس طاعت کی بات کر رہے ہیں، جس بندگی کی بات کر رہے ہیں، وہ طاعت اور بندگی کون سی ہے جس کو کرنے سے ہم اس دن کی کربناکی سے، اس دن کی ہیبت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے؟ ذرا آپ اس طرف بھی رہنمائی فرمائیں۔ تو اب حضرت خواجہ غریب نواز کا ارشاد سنیے۔ ہم اور آپ یہی ذہن لگائے ہوں گے کہ خواجہ غریب نواز نے فرمایا ہوگا کہ کثرت سے نماز پڑھو، کثرت سے تلاوت کرو، کثرت سے نفل پڑھو، نہیں، لیکن جو جملہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو تمہیں قیامت کی کربناکی سے اور اس کی ہولناکی سے بچائے گا، اس دن کی سختی سے محفوظ کرے گا، اس طاعت کو جاننا چاہتے ہو، سنو وہ طاعت کون سی ہے؟ فرمایا مظلوموں اور عاجزوں کی فریاد کو پہنچنا۔ جو مظلوم ہے، بندے اس کے ستائے ہوئے ہیں، عاجز ہے، پریشان ہے، بے کس، ان کی فریاد کو پہنچو، ان کی دستگیری کرو، ضعیفوں اور بیچاروں کی حاجت روائی کرنا۔ جو اس کے بندے کمزور ہے، کوئی چارہ نہیں، اس کا کوئی سہارا نہیں، ان کو سہارا دینا، بھوکوں کو پیٹ بھر کر کھلانا، بھوکوں کو پیٹ بھر کھلانا، کوئی بھوکا آ جائے سائل اسے کھلا دو۔ یہ 3 جملے حضور خواجہ غریب نواز، اور اس میں آپ نے نہیں کہیں فرمایا کہ وہ ضعیف، وہ بیچارہ، وہ بھوکا، وہ مظلوم، وہ عاجز مسلمان ہو، مومن ہو تبھی کھلانا، نہیں فرمایا۔ صوفیہ کی تعلیم ہے، ہم ایسی زمین پہ رہتے ہیں نا جس زمین پر خواجہ غریب نواز کی حکومت ہے، لیکن انہوں نے حکومت ایسے نہیں کی ہے مولوی کے فتویٰ گیریوں سے، جو آج کل محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں، اس کو پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں اس کے ساتھ ملا کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سیر الاولیاء کا حوالہ دے کر کے ان کے ذہن کو صاف کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہیں نہیں فرمایا کہ مظلوم وہ تمہارے مسلمان، کیونکہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں بھی نہیں کہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پڑوسی اگر محفوظ نہیں تو اس کا ایمان ہی نہیں، تو آپ نے کہیں فرمایا ہو کہ مومن پڑوسی تمہارا مومن ہو؟ نہیں، پڑوسی کوئی بھی ہو، ہے نا؟ آپ اس کی مثالیں آپ حدیث کے اندر دیکھ لیں۔ تو یہ خواجہ غریب نواز کی جو آپ کی یہ جو بات ہے، اس میں کہیں تصریح نہیں کہ وہ مظلوم تمہارا بھائی ہو، تمہارا ہم مذہب ہو، نہیں، عاجز، مظلوم جو بھی ہو اس کی فریاد کو پہنچو، انسان ہے۔ اور اس میں بڑی باریکی ہے، یہ صرف طاعت نہیں بلکہ اسلام کی دعوت ہے، طاعت نہیں بلکہ اسلام کی دعوت ہے۔ اگر تم اسلام کی طرف لوگوں کو مائل کرنا چاہتے ہو نا، اور خواجہ غریب نواز کے مشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہو، چشتی اندازے تبلیغ کو اپنانا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، تو ان جملوں کی باریکی کو سمجھو۔ یہ محض طاعت نہیں بلکہ دعوت ہے، اور اسلام کے غلبے کی جد و جہد ہے، دین کو غالب کرنے کی یہ بہترین کوشش۔ مظلوم کوئی بھی ہو، ہمیں ظالم کا ساتھ نہیں دینا، مظلوم کا ساتھ دینا، کوئی بھی ہو، عاجز کوئی بھی ہو، ہمیں اس کی فریاد کو پہنچنا، کوئی بھی بے سہارا ہو اس کو سہارا دینے کی کوشش کرنا، اس کی حاجت روائی کرنا۔
بھوکا کوئی بھی آ جائے ہمیں نہیں پوچھنا کس دھرم کا کس مذہب کا، اس کے منہ میں نوالا ڈالنا۔ یہ تو عین اسلام ہے بھائی، کہاں تم کس گلی میں ٹہل رہے ہو، کیا پڑھ کے آؤ، کون سی کتاب پڑھ کے آئے پتہ نہیں۔ یہ ہے اصل خواجہ غریب نواز کی تعلیم، ان کا مشن۔ اور خواجہ غریب نواز وہ ذات ہے جن کے بارے میں یاد رکھنا، نائب رسول فی الہند، کسی کو یہ اعزاز نہیں ہے، نائب رسول فی الہند، انہی کا سکہ ہے، انہی کا سکہ چلتا رہے۔ تو یہ تعلیم بہرحال ملحوظ رکھنی ہے، اور صوفیاء کرام کے اصل مشن سے ہمیں آگاہی ملتی رہے، اس طرح کی تعلیمات کو عام کرے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس نسبت کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام